فیاض صاحب, گپکر الائنس ٹوٹا کیوں؟ دونوں کے لیے تو دونوں ہاتھ میں لڈو تھے. وائی ہیز اٹ بروکن؟ اور کیا انتخابات کے بعد کیا یہ دونوں ایک ساتھ ہو سکتے ہیں پھر سے؟ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو گپکر الائنس ہے یہ ایک حادثتی طور پہ ایکسیڈنٹل طریقے سے ایک مرض وجود میں آیا تھا. یہ ہوا تھا کہ ایبروگیشن آف آرٹیکل 370 ہونے والا تھا, اور اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب لوگ اس کے خلاف ایک رجسٹنس یہاں پہ بنائیں گے. تو جب یہ مطلب ہٹنے والا تھا, اس کے بعد 4 تاریخ کو ان کی میٹنگ بھی ہوئی, 5 تاریخ کو anyway وہ تو ہٹ ہی گیا. اس کے بعد جب یہ چھوٹ گئے جیلوں سے تو یہ سارے لوگ پھر جمع ہو گئے. اب اس کانگریس بیچ میں ہی نکل گئی تھی, کیونکہ کانگریس دفعہ 370 کو لے کر کے ایک نیریٹو نہیں بنا سکتی ہے کنٹری میں. تو یہ یہاں بنیادی نیریٹو ان کا وہی تھا, ریسٹوریشن آف 370. ابھی بھی آپ محسوس کر رہے ہوں کہ وہ ریسٹوریشن آف اسٹیٹ ہوڈ پہ زیادہ زور دے رہے ہیں, 370 کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اٹس اے کلوز چیپٹر, یہ بھی کہہ چکے ہیں ایگزیکٹلی, کیونکہ تبھی تو ہوم منسٹر امیت شاہ نے ان کو چیلنج کیا تھا پارلیمنٹ میں کہ آپ یہ کیوں نہیں بتا رہے ہیں کہ ہم ریسٹور کریں گے 370. کیونکہ انہوں نے مہاراشٹر بھی لڑنا ہے, پی ڈی پی اور این سی کو تو نہیں لڑنا. ایگزیکٹلی. تو ہمیں تو اسی وقت سے یہ لگ رہا تھا کہ ایک ایک کر کے یہ لوگ نکل جائیں گے. کانگریس تو پہلے ہی نکل گئے, اب حالانکہ یہ دوبارہ بن گئے, اٹس ناٹ پی ایچ ڈی, ایک دوسرا پری پول الائنس ہے نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے بیچ میں. تو جو اس میں ایک دو پارٹیز اور تھی, ایک تھی محمد یوسف طارقامی کی, وہ ایک نیچرل الائی ہیں ان لوگوں کے, وہ تو جا ہی نہیں سکتے ہیں بی جے پی وغیرہ کے ساتھ, تو وہ ان کے ساتھ ہیں ہی ہیں. سجاد لون نکل گئے, حالانکہ انہوں نے ڈی ڈی سی والا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسلز کے الیکشن ہوئے جو اکتوبر نومبر 2020 میں ہوئے, تو اس میں انہوں نے وہ لڑے اکٹھے, ان کو بھی کچھ سیٹس وغیرہ دے دی. اس کے فوراً بعد وہ نکل گئے, میرے خیال سے جنوری یا فروری میں 2021 میں وہ نکل گئے. اس بیچ میں وہ شاہ فیصل وہاں سے نکل آئے, تو انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی, انہوں نے پارٹی بھی چھوڑ دی اور سیاست بھی چھوڑ دی. تو ایک ایک کر کے یہ لوگ نکل گئے. فائنلی یہ صرف کاغذوں پہ تھی اور کہیں پہ نہیں تھی. پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس میں مین لوگ تھے. لیکن جب یہ الیکشن نزدیک آیا تو اس میں جو انہوں نے بنایا تھا فارمولا کہ جس پارٹی کے پاس وہ پرانی جگہ ہوگی وہی پارٹی وہاں سے لڑے گی. تو اس میں یہ ان کی, آپ کو تو پتہ ہے وہ بہار میں بھی ان کی وہ میٹنگ ہوئی تھی. اس کے بعد ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے تینوں جگہوں سے لڑ رہے ہیں, جس کی دلیل انہوں نے یہ دے دی کیونکہ یہ ہم نے 2019 والے لوک سبھا الیکشن میں یہ ساری سیٹس ہمارے پاس تھی. تو اس بیچ میں ان کے بیچ میں اختلاف ہو گیا, اور ان کے لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی دے دیے, جیسے وحید پر ہے, ادھر سے بھی انہوں نے کچھ لوگوں نے ان کے خلاف. بینیفٹ کس کو ہوتا؟ اگر ساتھ ہوتے تو کس کو فائدہ زیادہ ہوتا؟ محبوبہ کو فائدہ ہوتا یا عمر کو فائدہ ہوتا؟ میں یہ بتا سکتا ہوں, جیسے کہ انہوں نے پہلے بتایا کہ یہ گراؤنڈ لیول پہ یہ کنورٹ نہیں ہوتا ہے, یہ بات صحیح ہے. اور یہ بات میں نے آج سے 10 سال پہلے بھی عمر عبداللہ سے بھی بات کی, جو جس وقت باتیں چل رہی تھی, کیا اس نے مجھ سے بھی یہ کہا ہے کئی بار کہ یہ گراؤنڈ لیول پہ کانگریس والے ہمارے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیتے, نہ ہمارے دیتے. اب یہ پوچھیں گے ضرور آپ کی پھر انہوں نے کیوں کیا. یہ انہوں نے مینلی انہوں نے اس لیے نہیں کیا کہ ہماری سیٹس جڑ جائیں گی, یہ 30 سے 40 بن جائیں گی. پھر سے کوئی ایموشنل ریزن تھا؟ میں بتا رہا ہوں, کانگریس کے یہاں ان کے ساتھ اتحاد کرنے سے نیشنل کانفرنس کی 2-3 سیٹس کم ہی ہو سکتی ہیں, جو شاید ان کو اس کا فائدہ شاید جموں میں ان کو ملے گا. تو یہ کمپوننڈو ڈویڈنڈو کے طور پہ تقریباً وہی رہے گا جو ان کا نیشنل کانفرنس تھا. لیکن جو فائدہ ان کو ہے اور جس وجہ سے انہوں نے ان کے ساتھ اتحاد کیا وہ یہ ہے کہ جو ان کے مخالفین ہیں, انکلوڈنگ یہ جو بخاری صاحب, سجاد لون صاحب, باقی لوگ ہیں, یہ ایک امپریشن یہاں پہ دے رہے تھے کہ جو نیشنل کانفرنس والے ہیں یہ آپ کا ووٹ لے کر کے بعد میں ملیں گے, بی جے پی کے ساتھ سرکار بنائیں گے. وہ امپریشن تب تک بالکل ہی ختم نہیں ہوتا جب تک یہ لوگ کانگریس کے ساتھ پری پول الائنس نہیں کرتے. اس وجہ سے انہوں نے ان کے ساتھ الائنس کیا, اور پہلی بار جو بھی ان کے خلاف کرٹیسزم تھی وہ ساری ختم ہو گئی. آپ دیکھ رہے ہیں نا کشمیر میں, ادروائز ان کے خلاف زبردست تابڑ توڑ حملے چلتے تھے کہ یہ دیکھو یہ کل ہی جانے والے ہیں. یہ فاروق عبداللہ نے سب سے پہلے بی جے پی کو دے دیا منسٹر, یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ ان کو دروازہ کھولا, یہاں کا یہ ساری باتیں چل رہی تھی. تو اس میں حالانکہ یہ بات بھی اپنی جگہ پہ ہے, 100 فرد گوس از 100 فرد گینڈر. اگر آپ بنا سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں بنا سکتا ہوں, لیکن وہ ساری چیزیں الیکشن کے بعد ہوتی ہیں. Click here to watch the full episode.